الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون عفى الله عنك درگزر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لما اذنت لهم، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عنایت فرمائی منافقین کو، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو سچے ہیں، وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور جان لیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹوں کو۔ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہیں اجازت طلب کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ جو ایمان لائے اللہ وحدہ لا شریک پر اور آخرت کے دن پر، أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، یہ کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں پرہیزگاروں۔ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پختہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت وہی مانگتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل، فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، بس وہ اسی شک اور تردد میں پڑے رہتے ہیں۔ عَفَى اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 43، 44 اور 45۔ گزشتہ آیت میں تھا غزوہ تبوک سے متعلق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے بہانے بنا کر جانے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ سفر بڑا دور کا ہے، قریب کا ہوتا، اور پھر دوسری بات یہ ہے مقابلہ بڑا سخت ہے، سپر پاور کے ساتھ مقابلہ ہے، اگر کوئی چھوٹا موٹا مقابلہ ہوتا اور قریب کا سفر ہوتا یہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے۔ صورتحال میں کئی دروس میں عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ یہ غزوہ، یہ جنگ بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات میں پیش آئی تھی، اور یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور امتحان میں مخلص لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امتحانوں سے بچائے، آمین۔ شریعت کا حکم یہ ہے صلی اللہ العافیہ، دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیشہ عافیت کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے کبھی آزمائشیں نہ مانگا کرو کہ اچھا اگر ساڑھے تائے گی جیسی دیکھ لیں گے، کچھ نہیں دیکھ سکتے ہم جی۔ اللہ آزمائشوں سے بچائے، تکلیفوں سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، مشکلات سے بچائے۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کرے، ہاں آ جائے پھر استقامت کی دعا کریں، یا اللہ اب تو نے ہی بچانا ہے، کہیں میرے پاؤں ڈگمگا نہ جائیں، کہیں ادھر ادھر پھسل نہ جاؤں، کبھی ایسے حالات نہ آ جائیں۔ تو اللہ سے آزمائشوں سے دعا کرنی چاہیے کہ آزمائش نہ آئے۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، اتنا دور کا سفر، گرمی کا موسم، پھل تیار، قحط سالی کا زمانہ، ان تمام باتوں کے باوجود مخلص صحابہ کرام سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رسول اللہ مبارک کے ساتھ چل پڑے۔ اچھا
اس سے پہلے جانے سے نکلنے سے پہلے ایک ایک منافق آتا ہے اور حضور بس آپ کو پتہ ہے نا جی بس ہمیں کوئی سکون نہیں ہوگا, بس ہمارا دل آپ کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے. ان لوگوں کو باتیں بڑی آتی ہیں, ایسے لوگوں کو باتیں بڑی ایسی ایسی باتیں, بس وہ اگر سنی ہو تو اپنی سیاسی جو زعماء ہیں ان سے آپ سن سکتے ہیں, خصوصاً انتخابات سے پہلے. انتخابات سے پہلے کی تقاریر آپ سن لیں تو وہ الفاظ جو شاید ڈکشنری میں بھی نہ ملے, یہ قوم کے ساتھ ہم یہ اور فلاں, اور اس قوم کے بغیر تو ہمیں نیند نہیں آتی, اور ہمیں یہ نہیں ہوتا, اور ہمیں چین نہیں ملتا, اور سکون نہیں ملتا, اور فلاں نہیں ملتا, اور جب جیت جاتے پھر تو کون اور میں کون. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہرحال منافقین زبان کے تو ایسے تھے کہ وہ الفاظ بس جی آپ کے بغیر, لیکن کیا کریں, آپ کو پتہ ہے مجبوری ہے, گھر میں مجبوری ہے. ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ یریدون الا فرارا. بس جی گھر میں کوئی ہے نہیں, آپ کو پتہ ہے بچے ہیں, عورتیں ہیں, فلاں ہیں, عجیب. کل میں نے عرض کیا تھا کہ بدبخت نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, میں دل کا بڑا کمزور ہوں, کہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اس قسم کے عجیب قسم کے. اچھا, دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ یہ تھے, جو بدبخت آتا فرماتے ٹھیک ہے. رسول اللہ مبارک یہ نہیں فرماتے تھے کیا, یعنی جیسے کراس کوشچن ہوتا ہے کہ اچھا آپ کی کیا مجبوری ہے, کیا مسئلہ ہے, یہ نہیں پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ رسول اللہ مبارک کو معلوم تھا کہ منافق ہے, یہ منافقین ہے, تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی نہیں فرماتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. رب العالمین چاہتے تھے کہ رسوا ہو. کیوں؟ اگر رسول اللہ مبارک اجازت نہ بھی دیتے انہوں نے جانا پھر بھی نہیں تھا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو ایک بہانہ مل گیا نا کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے, ہم تو اجازت لے کر آئے ہیں. اگر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت نہ بھی دیتے, انہوں نے جانا پھر بھی نہیں تھا, لیکن پھر کیا ہوتا, صحابہ کرام اور عام لوگوں کی نظروں میں ذرا ذلیل ہو جاتے کہ رسول اللہ مبارک نے تمہیں اجازت نہیں دی, تم اپنی مرضی سے پیچھے رہے. اب یہاں یہ کیا ہوگا, شیر ہوگا کہ ہم نے اجازت لی ہے, ہم کو ویسے نہیں رہ رہے, ہمیں حضور نے خود کہا ہے, ہم نے اجازت لی ہے ان سے, ہمارے حالات تھے, پریشانیاں, یہ وہ فلاں, اس قسم کی باتیں. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ, لیکن پروردگار نے جو یہاں پر تعبیر اختیار فرمائی ہے وہ رب ہی کر سکتے ہیں, اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ مبارک کا مقام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کے ہاں کیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں ایسا کیا, اور آخر میں کہ چلو ہم نے آپ سے درگزر کر دی, یہ نہیں. تعبیر یہ اختیار کی, پہلے فرما دیا عفا اللہ عنک, میرے محبوب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر کر دیا. کیوں درگزر کیا پروردگار, لما اذنت لہ, درگزر کا وعدہ پہلے فرمایا, اور جو تنبیہ ہے وہ بعد میں ہے. یہ حضور کی شان ہے, رسول اللہ مبارک کی شان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم فرمان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عفا اللہ عنک, اللہ نے آپ سے درگزر کر دیا ہے, درگزر. لیکن لما اذنت لہ, کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ان کو, حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, تاکہ سب کے سامنے سچے اور جھوٹے واضح ہو کر آ جاتے, سب جان لیتے کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ سچا ہے, سچے اور جھوٹے کھل کر سامنے آ جاتے. اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر, ایمان والا آپ سے کبھی بھی اجازت نہیں مانگے گا. کیسے ممکن ہے ایمان والا ہو اور دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم تو خود جہاد پر جا رہے ہو, اور ایمان والا کہے گا کہ نہیں جی میں پیچھے رہوں, یہ نہیں ہو سکتا. صحابہ کی تو شان ہی بڑی اونچی تھی, صحابہ کی, اور حضور کا تو مقام ہی بہت اونچا ہے. انگریز کے دور کے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں. انگریز کے دور کا, انگریز کے دور میں
خیر ہمیں تو آج کل نوجوانوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. نوجوانوں کو تو بس صرف اتنا پڑھایا جاتا ہے مطالعہ پاکستان میں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، محمد علی جناح صاحب نے رات کو خواب دیکھا، صبح پاکستان بن گیا. رات کو خواب دیکھا اور صبح پاکستان بن گیا. بات ختم. اس کے پیچھے بڑی تحریک ہے، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں. لیکن چونکہ قربانیاں الحمدللہ مسلمانوں اور علماء کی ہیں، اس لیے انگریز کے جو کاسلیس ہیں وہ یہ بیان کرنا نہیں چاہتے. مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ چونکہ قربانیاں، اگر قربانی کسی سٹڑ بٹڑ کی ہوتی اس کی کوئی قربانی ہے ہی نہیں. جی قربانیاں کس کی ہے؟ علماء کی ہے. جی تحریک کے روح رواں کون ہے؟ علماء ہیں. اور علماء کی یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوتی. جی انگریز کے پاؤں بر صغیر میں اگر کسی نے اکھاڑے تو وہ علماء تھے. جی آپ تاریخ پڑھیں، کاش مسلمانوں کو صحیح تاریخ پڑھائی جاتی، پتہ چلتا نوجوانوں کو کہ ہمارے اکابر نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. دہلی سے آگرہ تک کوئی درخت اور کوئی کھمبا ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ کسی عالم کی لاش لٹک نہ رہی ہو. یہ کسی مسلمان کی تاریخ نہیں، یہ انگریز کی تاریخ ہے، انگریز نے لکھی ہوئی تاریخ ہے. بہرحال ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہے شیخ الہند محمود حسن. انہوں نے تحریک شروع کی، تحریک ریشمی رومال. میں ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کیونکہ پتہ نہیں ہے نوجوانوں کو، ان کو کیا پتہ تحریک ریشمی رومال کیا تھی. کپڑے کے اوپر یہ ایک تحریک تھی اور ریشمی رومال پر باقاعدہ پیغام رسانی ہوتی تھی. یہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو کابل بھیجا، وہ کابل سے روس گئے. یہ سارا کابل میں باقاعدہ ایک حکومت بنی علماء کی، اور یہ تھا کہ یہاں سے پھر انگریز پر حملہ ہوگا. یہ ایک پوری لمبی چوڑی تحریک ہے، تحریک ریشمی رومال کے نام سے. یہ تحریک جب چلی، حضرت یہاں ہندوستان سے مکہ مکرمہ گئے، حج کا موسم ہے، وہاں شریف مکہ نے بغاوت کر دی. شریف مکہ نے جب بغاوت کی ترکوں کے خلاف، خلافت عثمانیہ تھی، خلافت عثمانیہ میں شریف مکہ نے وہاں جب بغاوت کی اور یہاں یہ تحریک ریشمی رومال یہ راز فاش ہو گیا. جب راز فاش ہوا، شیخ الہند مولانا محمود حسن گرفتار ہو گئے. انگریزوں نے گرفتار کر لیا. شریف مکہ چونکہ ان کے ساتھ مل گئے تھے، گرفتار کر کے انگریزوں کے ہاتھ انہوں نے ان کو دے دیا کہ یہ ہے وہ مولوی صاحب جو تمہارے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں. ان کے ایک شاگرد تھے مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ. 18 سال رسول اللہ مبارک کے روزے اطہر کے سامنے حدیث کا درس دیا. 18 سال یہ وہاں پر درس دے رہے تھے. ان کو پتہ چلا مدینہ منورہ میں کہ میرے استاد گرفتار ہو گئے. یہ گرفتار نہیں تھے، یہ گرفتار نہیں تھے، یہ آئے مکہ مکرمہ. کہنے لگا بھائی مجھے گرفتار کر. وہ کہنے لگا مولوی صاحب یہ کوئی لڈو نہیں ہے اور یہ ایسی گرفتاریاں نہیں جیسے ہمارے پاکستان کی گرفتاریاں ہیں کہ جی مجھے چھوٹا گوشت ملنا چاہیے، مجھے ایسی لگنے چاہیے، مجھے دیسی مرغے چاہیے، میری صحت کمزور نہ ہو جائے. 1500 ڈاکٹر صبح شام اس کا معائنہ کریں. ایسا نہیں، کالا پانی کی سزا ہے. فرمایا جو مرضی ہے، میرے استاد بوڑھے ہیں، ان کی خدمت کے لیے حسین احمد کو بھی گرفتار کرو. بات میں نے یہاں سے لی کہ مخلص صحابہ ہوں، حضور جہاد پر جائے وہ مدینے میں رہے؟ نہیں ہو سکتا. کائنات میں آج میرا اور آپ کا دل دھڑکتا ہے اور خدا کی قسم جب وہ نظارہ سامنے آتا ہے دل کرتا ہے کہ اڑ کے چلا جاؤ، رسول اللہ کے معاجہ شریف کے سامنے سلام پیش کر دوں جس کو اللہ نے موقع دیا ہو اور وہ حدیث کا درس دے رہا ہو. اور ہم تو کہتے قال رسول اللہ، اور وہ کہ قال صاحب هذا القبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بڑا اونچا مقام
حدیث کا درس چھوڑ کر کہاں جا رہے؟ جیل جا رہے ہیں. کہاں؟ کالا پانی جا رہے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے استاد کی خاطر کہ میرے استاد گرفتار ہے، بس میں نے ان کی خدمت کرنی ہے. اور پھر لکھا ہے کالا پانی جتنی شدید سردی میں حضرت ساری رات پانی کا لوٹا لے کر یوں بیٹھ جاتے تھے، اور جسم کی گرمائش سے ذرا پانی تھوڑا سا بہتر ہو جاتا تھا، رات کو استاد کو پیش کرتے تھے کہ استاد جی تہجد کے لیے پانی کو تھوڑا سا کوسا ہو گیا، آپ وضو فرما لیں. یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں تھا. پاکستان ایسا نہیں بنا، انگریز ایسے نہیں گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس انگریز آئے اور انگریز چلے گئے، ایسے نہیں گئے. وہ اس کے پیچھے بہت بڑی تحریک. بہرحال تو فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والا آپ سے کبھی بھی اجازت نہیں مانگے گا. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ حضور جا رہے ہیں، ان کی میت میں جہاں جائیں گے ہم جائیں گے. فرمایا ایجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ کہ وہ جہاد کریں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. واللہ علیم بالمتقین، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں پرہیزگاروں کو. اللہ ہمیں بھی تقوی نصیب فرمائے. ہاں تقوی ہی بڑی دولت ہے. فرمایا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، اجازت کون مانگتے ہیں؟ کون ہے جو جانا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں؟ یہ مفاد پرست ٹولہ ہے، یہ منافقین ہے. مفاد دیکھتے ہیں، جہاں مفاد ہو سب سے آگے آگے ہوں گے. سیلفی بنائیں گے، تصویر میں چاہے دو چار کو گرا دیں خود بھی گر جائیں، لیکن کیا ہے لیڈر کے ساتھ تصویر آنی چاہیے، پھر دکھانی ہے کہ دیکھیں جی آپ کے ساتھ میں ہی ہوں. جو مفاد کے لیے، جو مخلص ہوتے ہیں ان کا پتہ بھی نہیں چلتا، وہ دکھاتے نہیں اپنے آپ کو. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت وہی طلب کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وارتابت قلوبہم، ان کے دلوں میں ریب ہے، شک ہے. وہ مومن ایمان اور شک دونوں ایک ساتھ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ فہم فی ریبہم یترددون. جب کبھی کبھار کہتے ہیں یار ایمان لانا چاہیے، نہیں ایمان لائے تو ہمارا یہ مفاد پورا نہیں ہوگا، ہمارا یہ کام نہیں ہوگا، ہمارا وہ کام نہیں ہوگا، ہم نے ابھی وہ کام بھی نکالنا ہے، وہ کام بھی کروانا ہے، وہ کام بھی کروانا ہے. یہ مخلص نہیں ہوتے، جیسی میں تردد میں ہوتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں، حالات کیسے آئیں گے، کیسے کہاں جائیں گے، ان کا ساتھ دیں ان کا ساتھ دیں. اسی میں مخلص ایک طرف ہوتا ہے، اس کے لیے مسائل نہیں ہوتے. فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی مزید وضاحت فرمائی. انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله.